انہوں نے خیبر کو ایک ہی جھڑکے میں باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا تھا. اس باپ کے بیٹے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. امام حسن طاقت کا استعمال کرتے یزیدی فنا ہو جاتے, لیکن دنیا یہی کہتی کہ ہاں تو پاورفل نبی کے نواسے ہیں, وہ تو کر ہی سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر وہ طاقت کا استعمال کر لیتے تو دنیا کہتی کہ وہ جنتی عورتوں کی جو سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں, وہ تو کر ہی سکتے ہیں, کون سی بڑی بات ہے. لیکن امام حسین نے جب صبر کیا تو دنیا نے جان لیا کہ اصل صبر یہ ہے کہ جب تمہارے پاس طاقت ہو, جب تمہارے پاس ہمت ہو, جب تمہارے پاس حوصلہ ہو, جب تمہارے پاس ساری چیزیں ہوں اور تم بدلہ لے سکتے ہو, تم مقابلہ کر سکتے ہو, تم سامنے والے کو شکست دے سکتے ہو, اس کے باوجود بھی تم صبر کرو تو یہ صبر کہلائے گا, ورنہ تو جبر ہو جائے گا. دیکھیں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. تو کبھی بھوکا رکھ کر کے, کبھی پیاسا رکھ کر کے, کبھی تمہارے جان میں کمی کر کے, کبھی تمہارے مال میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے تم کو. اور آزمانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر اگر تم کر لے گئے تو تمہارے لئے خوشخبری ہے. اگر تم صبر کر لے گئے تو تمہارے لئے خوشخبری ہے. اب ذرا سا سوچیں اور دیکھیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے جان میں کمی کی جائے, مال میں کمی کی جائے, خاندان میں کمی کی جائے, مال و دولت میں کمی کر دی جائے اور پھر وہ صبر کر پائے؟ ایسا ہے کوئی؟ نظر آئے گا. ایک شخص کا گھر میں انتقال ہو جائے, پورے گھر والے پاگل ہو جاتے ہیں. اگر اتفاق سے 2 لاشیں گھر میں موجود ہوں تو ہوش سب کے کسی کے نہیں رہتے. عورتیں سر سے دوپٹے اتار کر پھینک دیتی ہیں, مردوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. یہ عالم ہوتا ہے. 1-2 لاشوں کے منظر کو لوگ نہیں برداشت کر پاتے. صبر کہاں سے کر پائیں گے؟ شریعت کا دامن کہاں سے تھام پائیں گے؟ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کر پائیں گے؟ لیکن قربان جاؤ, جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو خیال آتا ہے مولا ہم لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں 1-2 لاش کو نہیں دیکھ سکتے, اور جب تو ہمارے جانوں میں بھی کمی کرے گا, مالوں میں بھی کمی کرے گا, خاندان میں بھی کمی کرے گا, ہر طرح سے تو جب چیک کرنا چاہے گا تو ہم لوگ صبر کہاں کر پائیں گے؟ تو بارگاہ رب العزت سے جواب آئے گا کہ اے لوگوں سنو, تمہارے دل میں یہ خیال ہے ایسا دنیا میں کون سا شخص ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو آزمایا جائے اور وہ صبر کر سکے؟ تو کہیں دور نہ جاؤ, میرے محبوب کے نواسے کو دیکھ لو, کربلا کے میدان کو دیکھ لو. میرا محبوب کا نواسا ہے, خود بھوکا ہے, خاندان پورا بھوکا ہے, خود پیاسا ہے, پورے گھر والے پیاسے ہیں, بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, دیش سے پردیش بھی ہے, وطن سے بے وطن بھی ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہے. اصغر کو بھی دے رہا ہے, علی اکبر کی بھی قربانی پیش کر رہا ہے, عاصم کی جوانی کو بھی کٹا رہا ہے, عباس علمبردار کے بازوں کو بھی کٹا رہا ہے, اور خود جا کر کے جام شہادت نوش کر رہا ہے. اور کبھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مولا ہماری پریشانی کو دور کر دے, بلکہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے مولا تو مجھے صرف کامیاب کر دے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سب کچھ کرنے کے باوجود